کو سخت لفظوں میں مذمت کرتے ہوئے اسے دہشت گردی اس نے قرار دیا ہے اور کہا ہے کہ یہ حملہ سیریا کی مستقل سیاسی تبدیلی اور امن کو روکنے کی سوچی سمجھی ایک سازش ہے۔ دوسری طرف ترکیہ نے بھی ان اشاروں کے لیے خود دکھ پرکٹ کیا ہے اور کہا ہے کہ وہ سیریا کی حفاظت ہر حال میں کرے گا۔ استقلال اور وطن کی وحدت کے ساتھ وہ ہمیشہ کھڑا رہے گا۔ ان دونوں ملک کی پوزیشن بتاتی ہے کہ اب سیریا میں سیاسی نقشہ بدل چکا ہے، مگر دشنامہ عناصر ابھی بھی ملک کو پیچھے دھکیلنے کی کوشش میں ہیں۔ ان حملوں اور اسرائیلی کارروائیوں کے ایک ساتھ بڑھنے کا یہ مطلب ہے کہ سیریا کی زمین اب پھر سے شیطری ٹکراؤں کی بساط بن رہی ہے، جہاں بڑا کھیل کھیلا جا رہا ہے۔ اسی تناؤ کو اور بڑھاتے ہوئے اب چلتے ہیں یمن کی طرف، جہاں سدرن ٹرانزیشنل کونسل یعنی STC نے ہرمود اور مہرہ میں اپنی فوجی تعیناتی بڑھا کر پھر بدامنی کا طوفان کھڑا کر دیا ہے۔ یمنی صدر العالمی نے سعودی عرب سے فوری مدد مانگتے ہوئے کہا ہے کہ STC کے ہتھیار بند لوگ عام ناگرکوں پر سنگین ظلم کر رہے ہیں، جس پر سعودی قیادت نے سخت اور دو ٹوک اعلان کیا ہے کہ اگر STC نے ذرا بھی جنگ جیسی حرکت کی تو عرب گٹھ بندھن فوراً اور سیدھے طور پر فوجی کارروائی کرے گا۔ یہ سٹینڈ اس لیے اہم ہے کیونکہ 2019 کے ریاض معاہدے نے STC کو حکومتی ڈھانچے میں شامل کرتے ہوئے جھگڑے ختم کرانے کی کوشش کی تھی، مگر STC کا دعویٰ یہ ہے کہ ساؤتھ کے لوگوں کو لگاتار معاشرتی اور سیاسی طور پر نظر انداز کیا گیا ہے۔ سعودی ولی عہد خالد بن سلمان نے کہا کہ وقت آ گیا ہے کہ STC اپنی فوج حضرموت اور مہرہ کے کیمپوں سے واپس بلائے، ورنہ امن اور استحکام پر شدید خطرہ ہوگا۔ STC پر پہلی بار نامعلوم فضائی حملے بھی ہوئے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ حالات بے حد نازک ہیں۔ عرب گٹھ بندھن کا مقصد یہ ہے کہ یمن کو دو حصوں میں بانٹنے کی کوششوں کو روکا جائے اور ملک کی وحدت برقرار رہے۔ اب آپ سمجھیے کہ چاروں خبریں ایک ہی فلک پر جا ملتی ہیں۔ سیریا میں اسرائیل کی گھسپیٹ بھی سرحدی نقشے بدلنے کی ایک سازش ہے۔ ہومس کی مسجد پر حملہ بھی اسی استھرتا کو بڑھانے کی کوشش ہے۔ فرانس اور ترکی جیسے باہری ملکوں کا اس میں شامل ہونا یہ دکھاتا ہے کہ ہر طاقت اس جنگ میں اپنی جگہ بنانے کی کوشش میں لگی ہے، اور یمن میں STC کا بغاوت کے قریب پہنچ جانا عرب دنیا میں ایک اور نقشائی تبدیلی